Assalamu alaikum. My name is Ikra Azim. I am a principal of Momentous School and educationist. You are watching Momentous Universe. I strongly believe that education is not about academics, but it is about character building. It is about values. It is about human connection. Today we will discuss about motherhood, about Mother Day especially. آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ مدر ڈے کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس پوڈ کاسٹ میں. ہم مدرس کے حوالے سے، مدر کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے ہم، اور ایک بچے کی لائف میں مدر کا رول ڈسکس کریں گے اور ہماری مدرس کا کیا مقام ہے، کیا ویلیو ہے، اسلام ہماری مدرس کو کیا ویلیو دیتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ایک اور پرسنالٹی بھی ہیں، وہ اپنا انٹروڈکشن خود دیں گی، آپ سے ڈسکس کریں گی. ہاں جی مس نمرا. Assalamu alaikum, Momentous Universe. This is Nimra Abbas. I am a lawyer, an educationist and a published author. اور انشاءاللہ آج ہم مدرہوڈ کا جو ایک رول ہے کسی بھی بچے کی تربیت میں، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج کے دن ہم نمرا سے بات کریں گے اور سوال کریں گے کہ نمرا کے کیا پرسپیکٹیو ہیں. کچھ کوشچنز ہیں جو کامن ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی میں ہم ان پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ کوشچن ہے کہ مدر آپ کی لائف کے اندر آپ نے جتنی بھی سکسیس گین کی ہے اس میں آپ کی مدر کا کیا رول ہے؟ آپ کیا سوچتے ہو یا کیا ریئلائز کرتے ہو کہ ایز اے پرسنالٹی آپ کی مدر کا کیا رول ہے آپ کی لائف میں؟ فرسٹ آف آل تو میں یہی کہوں گی کہ ہر بچے کے لیے ہی مطلب اس کی ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اس کی زندگی میں. اور اگر میں بھی سوچوں کہ میری مطلب لائف میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مدر کو جو ہے وہ ریپلیس بھی نہیں کر سکتی کسی اور کریکٹر کے ساتھ، اور نہ ہی میں ان کو جو ہے وہ ہٹا سکتی اپنی لائف سے، تو وہ تو میں امیجن نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. اس کے علاوہ اگر میں جنرلی بات کروں تو ایک مدر کا بہت امپورٹنٹ اور پریشیس رول ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان اچھا بھی ہے یا برا بھی ہے، اپنی لائف میں وہ کیسا بھی کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے ایز این انڈیویجول، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی ماں کا کردار بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے تو میرا پرسپیکٹیو تو یہی ہے کہ مدر کا جو رول ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کی سکسیس میں بھی، بچے کی، اور اس کے فیلئر میں بھی. بالکل ایسے ہی ہے. سکسیس بھی پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، فیلئر بھی پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر کوئی بچہ اپنی لائف میں آگے جا کے فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لائف کو اسپینڈ مطلب سمجھ نہیں آ رہا، اس کو لائف کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لائف کو گزارنے کا نہیں پتہ چل رہا، تو یہاں پہ بہت زیادہ گیپ جو آتا ہے وہ پیرنٹس کی پیرنٹنگ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور میں بھی آپ سے یہی، کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے ایز اے ایک پرنسپل کام کر رہی ہیں تو آپ نے اس چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کیا ہوگا. پہلے تو میں یہی پوچھوں گی کہ آپ ایز اے چائلڈ مطلب آپ نے بھی اتنی سکسیس گین کی ہے اپنی لائف میں، تو آپ کی مدر نے آپ کی لائف میں کیا رول پلے کیا؟ اور پھر میں جنرلی بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے ایسے کیسز آتے ہوں گے جو آپ انکاؤنٹر کرتی ہوں گی ایز اے پرنسپل، اور آپ کو نظر آتا ہوگا کہ لیک ہے کہیں نہ کہیں. میری لائف کے اندر میرے فادر اور مدر دونوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. تو آج میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں ایز اے پرنسپل، ڈیل کر رہی ہوں اداروں کو، ٹھیک ہے، تو ایز اے ٹرینر بھی کافی جگہ پہ ڈیل کر رہی ہوں لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو اس میں مدر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ مدر ہی ہوتی ہے پہلی درسگاہ. 7 سال تک جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی درسگاہ مدر ہے، تو ہماری مدرس کو سب سے پہلے ایجوکیٹ ہونا چاہیے. ہماری مدرس نے کچھ نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ بچے کے ساتھ دوبارہ جرنی سٹارٹ کریں، دوبارہ سے اپنی لائف کو انجوائے کریں، دوبارہ سے اپنا بچپن، اپنا سیکھنا، اپنا سکھانا، سب کچھ بچے کے ساتھ آپ سٹارٹ کریں. تو میری مدر نے بھی بہت اہم رول پلے کیا ہے ہماری لائف کے اندر. فادر نے مل کے، دونوں نے، پیرنٹنگ جو ہوتی ہے مدر فادر کمبینیشن سے ہوتی ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک ہی کرے تو وہ انف نہیں ہوتا بچے کی پرسنالٹی، دونوں کو ساتھ مل کے. لیکن مدر کا رول جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسلام نے کہہ دیا ہے تو زیادہ بڑھ جاتا ہے. کس طرح؟ جیسے اب ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک شخص آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نا میری لائف میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پہ؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی ماں کا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ پوچھا جاتا ہے کہ پھر کس کا ہے ماں کے بعد, پھر وہ کہتے ہیں پھر آپ کی مدر کا ہے, ٹھیک ہے, پھر تیسری بار پوچھا جاتا ہے کہ پھر کس کا ہے, تو پھر کہا جاتا ہے پھر آپ کی ماں کا, اور چوتھی بار جب پوچھا جا رہا ہے کہ پھر کس کا حق ہے, تو پھر کہا گیا, پھر فرمایا گیا کہ آپ کے فادر کا, آپ کے باپ کا. تو اس طرح سے اسلام بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مدرہڈ کو لے کے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات سے مطلب ہماری زندگی گزارنے کے طریقے, ہماری ریلیشن شپس کو ڈیل کرنے کے طریقے, ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا ایکسپلور کر رہا ہے اسلام. تو اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو ماں کے مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بلند ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان بچے کی لائف کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے ماں, ٹھیک ہے. تو میری سکسیس میں بھی بہت حد تک میرے مدر اور فادر دونوں کا ہاتھ ہے, تو میں ان کو کریڈٹ دوں گی آج کے دن کہ ہیپی مدرس ڈے. اچھا میم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ریئل لائف میں ایز این لائک بینگ اے پرنسپل کچھ ایسے کیسز ڈیل کیے جن میں آپ کو لگا کہ بچہ ماں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے, یا اس کی پڑھائی پہ کوئی افیکٹ آ رہا ہے یا تربیت میں, اور پھر کچھ کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں؟ میں نے نا بہت کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں نا پیرنٹنگ کی ہمارے پیرنٹس میں بہت زیادہ کمی ہے. ایون مدر بن جاتی ہیں لیکن ان کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, بچے کو سمجھنا کیسے ہے, بچے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اس ٹائم بچے کی سائیکولوجیکلی کیا نیڈ ہے, اس ٹائم بچے کی باڈی کی کیا فزیکل کیا نیڈ ہے, ایموشنل کیا نیڈ ہے. تو ان کو اس حوالے سے کوئی ایجوکیشن نہیں ملی ہوتی, گائیڈنس نہیں ملی ہوتی. تو وہ جس طرح سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے اسی طرح سے پہلے جنریشن کو ٹریٹ کیا گیا, اس کے بعد دوسری جنریشن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو اسی طرح چلتا آ رہا ہے. اب جو ہے نا ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, بہت اویئرنیس ہے, پاکستان کی بات کریں, دنیا کی بات کریں, تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے. بٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس کی تو جسٹ بکس کی حد تک اویئرنیس ہے. ہمارے بچوں کو اسکلڈ نہیں کیا جا رہا, ہماری ماؤں کو اسکلڈ نہیں کیا جا رہا, ہمارے ماؤں کو یہ نہیں بتایا جا رہا. ایون میرا پرسنل پرسپیکٹو یہ ہے کہ مدر اور فادر بننے سے پہلے نا پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جو ایک بچہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو چنا گیا ہے اس بچے کے لیے کہ آپ اس قابل اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا ہے, تو اس بچے کی لائف میں انسان کی پرورش آپ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے, ایک انسان کی پرورش جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کر دیا وہ بچہ, تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو اس میں نا ہمیں سیکھنے میں کباہت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے اور فورسفلی سیکھنا چاہیے کسی بھی ایج میں. انفیکٹ ہمارے سامنے بھی ایسے کیسز آئے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں آتے ہیں, بچوں کا مطلب ہمارا دیکھتے ہیں سسٹم سارا, تو مدرس نے خود کہا ہے پیرنٹس نے کہ ہم اب سیکھ رہے ہیں, ہمیں تو پتا نہیں تھا ایسے بھی ہوتا ہے. ایون میں اسکول کے اندر اگر بات کی جائے نا تو مجھے پیرنٹس کی یہ سجیشن ہوتی ہے کہ پیرنٹنگ کے سیشن اپنا آرگنائز کریں پیرنٹنگ کے, کیونکہ اسکول اکیلا ایفرٹس نہیں کر سکتا بچے کی لائف کے اندر. پیرنٹس اور اسکول کا کوآپریشن ہوتا ہے تو ایک اسکول جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتا ہے بچے کو. ادروائز کہیں پیرنٹس کی طرف سے گیپ رہ جائے اور اسکول کی طرف سے گیپ رہ جائے تو بچے کی پرسنالٹی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے جو پیرنٹس نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. بٹ بچے کا ایک ایک لمحہ اس دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کی لائف کو بنانے میں, اس کی لائف کو ڈیزائن کرنے میں, ڈائریکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے پیرنٹس کا. تو پیرنٹس کی آسکنگ ضرور ہونی چاہیے اپنے بچے کو لے کے, پیرنٹس کی انوالومنٹ ضرور ہونی چاہیے. اگر فادر بزی بھی ہیں تو کم از کم مدر کو یہ رول اچھے سے پلے کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میم, ایک بات سے بات نکلی اور میرے مائنڈ میں یہ کویسچن آیا کہ ہم تو یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ شادی اس لیے کرو کہ کل کو بچے ہوں تو وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک مطلب ہم ایکسپلوئٹ کرتے ہیں ایک انسان کو کہ وہ صرف آپ اس کو اپنا سہارا بنانے کے لیے پیدا کریں, دنیا میں لے کر آ رہے ہیں, جبکہ انسان تو ایک اشرف المخلوقات ہے, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نا ایز اے پیرنٹ ہوتے ہوئے نا ہمیں پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں, تو ہمارا اللہ کی طرف سے اشرف المخلوقات کا ہمیں درجہ دیا گیا, ٹھیک ہے,
اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہمارے درجات پھر بلند ہو گئے کہ ایسے نبی کی امت ہے جن کے لیے پوری کائنات تخلیق ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو درجات تو ویسے ہی بلند ہیں. ہمیں اس چیز کی ریلائزیشن دینی چاہیے, اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی احساس دلانا چاہیے کہ ایکچولی ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے. تو مقصد پہچان لیں, ہماری لائف ایزی ہو جائے, اور دوسرا کسی کی لائف میں انٹرفیئرنس زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس سے بھی لائف اسموتھ ہوگی. مدرس کی یہ کمپلینس ہوتی ہیں کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے ہیں تو ہم بچوں کی پرورش کیسے کریں. ٹھیک ہے, ہم بچوں کی پرورش نہیں کر پاتے, انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مدر کے لیے بہت ٹف بن جاتی ہے. ایک تو اس نے بچے کو برتھ کے ٹائم سے گزری, ہاں جی, اس چیز سے گزری, پھر اس کے بعد پوسٹ برتھ ڈپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز سے گزرنا عورت کا, پھر اس کے بعد اس نے اپنی بچی کی لائف کو ڈیزائن کرنا. تو اسلام نے تو اتنا مشکل بنایا ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ آسانی کریں, دوسروں کے لیے آسانی کریں, آسانی کریں. تو یہی سبق ہمیں اسلام دیتا ہے کہ آپ آسانی کریں دوسروں کے لیے, آپ کی لائف خود بخود آسان ہو جائے گی. تو یہ اس چیز کی نا بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم نے لائف کو خود ہی ٹف کر دیا. ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے لائف کو ٹف کر دیا, جبکہ اسلام جو ہے ایسا دین ہے جو مطلب کہ بہت ہی خوبصورت دین ہے. میں کہتی ہوں کہ ہاں کمپلیٹ ہے بالکل. مطلب اس کے بعد یہ وہ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ایک کوئی سبق اس طرح کا کوئی لیسن ملا ہو آپ کی لائف میں آپ کی مدر کی طرف سے جس نے آپ کی لائف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا ہو؟ میری مدر نے نا ہمیشہ مجھے یہ سکھایا ہے, اور سکھایا ہی نہیں, انہوں نے میرے ساتھ بلکہ میری ٹریننگ کی ہے ایک طرح سے, کہ کبھی بھی کسی پہ ڈپینڈنٹ مت ہونا. مطلب دیکھیں صرف ڈپینڈنسی وہاں نہیں آتی کہ آپ کو پیسے کی فائنینشیل ضرورت ہوتی ہے, فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو لائف میں ڈفرینٹ ایموشنلی آپ کسی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پیرنٹس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایموشنلی اٹیچمنٹ پال لیتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے میری ٹریننگ کی ہے, انہوں نے میری تربیت کی کہ آپ نے کسی کی محتاجی نہیں پالنی. زندگی ختم نہیں ہوتی, کسی بھی پوائنٹ پہ ختم نہیں ہوتی. جب تک آپ کا آخری سانس ہے آپ کے پاس نئے مواقع آتے رہیں گے, نئی اپرچونیٹیز آتی رہیں گی. فائنینشلی تو اسٹیبل انہوں نے میرے مائنڈ میں یہ ڈالا ہی ہے, ٹرین کیا ہی ہے کہ آپ نے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. بٹ اور جو ہم پرسپیکٹیوز دیکھیں لائف کے, تو اس میں بھی انہوں نے مجھے بہت جو ہے وہ میجر, میں کہتی ہوں کہ ایک لیسن ہے میرے لیے کہ میں نے کبھی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. اسی لیے وہ میرے ساتھ رہیں میری ڈگری کے دوران بھی, کہ تمہیں میں اس قابل بنا دوں کہ تم کسی کی محتاج نہ رہو. ویری گڈ, بہت اچھا ہے. میں آپ کی مدر کو سیلوٹ پیش کروں گی اس سوچ کے اوپر. ہماری مدرس کو نہیں اس چیز کا نا ریئلائزیشن نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے بیٹی ہوتے ہوئے نا ساری لائف جو ہے نا ڈیپینڈنٹ گزاری ہوتی ہے. اور جب وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہونا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ مطلب کہ میننگ بھول جاتی ہیں, مطلب سمجھنا بھول جاتی ہیں کہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ ہونا کس حد تک ہونا ہے اور کیسے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, تو میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ میری لائف کے اندر جو میری لائف چینج ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ میری مدر نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ کچھ ایسے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نا جتنی چادر ہوتی ہے نا اتنے پاؤں پھیلانے ہیں. تو اس چیز نے مجھے اندر تک مطلب کہ ریئلائز کروایا کہ خود ہی جو ہے نا انسان کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے. علامہ اقبال نے بھی جیسے کہا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اسی طرح نا میرے اندر نا بہت پہلے سے یہ چیز آ چکی ہوئی تھی کہ سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے, اپنے بارے میں آپ پہچانیں, اپنے آپ کو کریکٹ کریں, آپ رول ماڈل بن جائیں گے, آپ ایگزامپل بن جائیں گے, لوگ آپ کو فالو کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اپنی لائف کو اس طرح سے ڈیزائن کریں, اپنی لائف کو اس طرح سے بنائیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے. ایسا ہی ہے. تو یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے, اپنے اوپر ورکنگ کریں گے, اپنے مقصد کو پہچانیں گے کہ ایکچولی ہماری لائف کا مقصد ہے کیا, تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اور ہم ایسی قوم ہیں, ایسے لوگ ہیں ہم, ٹھیک ہے, کہ ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات بھی ہیں, پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. پاکستانی بہت کچھ کر سکتے ہیں.
اچھا میم، آپ کی اسی بات سے مجھے مطلب میرے مائنڈ میں ایک اور بات آئی کہ قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ بھی انسان ہے، مطلب خود ہی بالکل انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ وہ کیا ہے. انسان اپنے آپ کو پہچان کے اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تک پہنچتا انسان تب بھی ہے جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے. بالکل ایسے. اور مدرس کو اسپیشل میری سجیشن ہے اس پوائنٹ کے اوپر، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ورتھ پہچانے. ہاں جی، اپنی ورتھ کو جانے اور پہچانے کہ ایکچولی آپ کا مقصد کیا ہے اس لائف میں، اس بچے کی لائف میں آپ کا مقصد کیا ہے. آپ مدر ہیں، آپ کا بہت ہی ایموشنل بانڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بنایا ہے. آپ اس بچے کو چاہو تو آپ زمین پہ رکھ دو اور چاہو تو آسمان تک لے جاؤ اس کو، مطلب اس سکسیس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. تو یہ رول پلے ہوتا ہے پھر مدر کا بچے کی لائف کے اندر. تو کائنڈلی اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ بنائیں، اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کی لائف میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے، امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ بچے ہونے چاہیے بس. اچھا، ماؤں کا صرف یہ ہے کہ کچن میں رہیں، اچھا کھانا دے دیں اور ان کے کپڑے استری کر لیں، بس ہمارا یہی ہے. ہاں، یہ مدرہڈ ہو گیا، اور مطلب کہ بالکل ہو گیا اس چیز کو لمیٹڈ کر دیا اتنا. یعنی کبھی آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہیں جب وہ ہوم ورک کر رہا ہو، اچھا ٹیوشنز لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ ایز ویل، بٹ ایٹ لیسٹ دن کا کچھ حصہ اپنے کاموں کو چھوڑ کے، اپنی ذاتیات کو چھوڑ کے، ذاتیات تو خیر عورت کی نہیں ہے اس معاشرے میں، لیکن اسٹل کچھ مطلب گھر والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا اسپیس دیں عورت کو، تھوڑا ٹائم نکال کے آپ بچے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اس کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اپنی ورتھ پہچانیں، آپ صرف کچن کی حد تک نہیں ہو گئے. ایک ویژنری لیڈی جو ہے نا وہی اپنے بچے کو ویژنری بنا سکتی ہے. اور ہمیں اپنے معاشرے میں ویژنری بچے مطلب کہ ڈیولپ کرنے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی گروم کرنی ہے ویژنری طور پہ، تاکہ وہ کچھ سوچیں اور سمجھیں. ہمارے بچے تو آج کل ایسے ہو گئے ہوئے ہیں جیسے اسٹک ہوئے ہوئے ہیں، بیسک چیزیں بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ اسی وجہ سے کہ اٹینشن، یا تو اٹینشن جس بچے کو مل رہی ہے تو اوور مل رہی ہے، یا جس بچے کو نہیں مل رہی تو اس بچے کو مل ہی نہیں رہی. بالکل نہیں مل رہی. تو یہ جو ہے بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. اسلام بھی ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مدر کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی لائف کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کرے. اور ہسبینڈ سے میری گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی مدر کو فری ہینڈ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی اچھی پرورش کریں، اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ ڈیولپ آپ کے بچے نے ہونا ہے، آپ کی نسل نے ہونا ہے. تو نمرا بہت اچھا لگا مجھے ڈسکس کر کے اس طرح سے، اور جو ہمارے اوور آل کوسچنس آ رہے ہوتے ہیں پبلک کی طرف سے تو ان کے اوپر ڈسکشن کر کے بہت اچھا. ہمارے پاس بہت کم ٹائم تھا جس میں جو کوسچنس ہم ایکسپلور کر سکتے تھے، ڈسکس کر سکتے تھے، ہم کر لیے ہم نے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آنے والے کچھ سیشن میں، آنے والے پوڈ کاسٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ان ٹاپکس کو ہم ایکسپلور کریں گے، اور تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور اس طرح سے ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا، ڈسکشن کی، بہت مزہ آیا مجھے. ٹھیک ہے، بہت اچھا رہ گیا ہے، اور بہت اچھے پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈسکس کیے ہیں. تو اسلام جو ہے نا ہماری لائف میں ہونا بڑا ضروری ہے، اسلام کے اکارڈنگ لائف کو گزارنا بڑا ضروری ہے. تو مدرہڈ جو ہے نا، مدر کو نا اسپیشلی اسلام کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے ہماری مدرس کو، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے جس کی بھی پرورش کرنی ہے، دونوں بہت بھاری رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں سب مدرس کو ہیپی مدرس ڈے کہوں گی. آپ ایک بچے کی لائف میں، آپ ہمارے معاشرے میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم مائیں مل کے معاشرے میں چینج لے کر آئیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم معاشرے میں اسلام کو پھیلائیں، جو ہمارا مقصد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اپنے کریکٹر سے، اپنے کریکٹر بلڈنگ سے، اپنے اخلاق سے. ٹھیک ہے، تو یہ بچے کی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. کریں، اور بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی. اللہ پاک جو ہے اس چینل کے تھرو ہماری جنریشن کو، ہمارے پیرنٹس کو، ٹھیک ہے، ہماری پیرنٹنگ کو بہت بہتر کرے اور اچھا کرے. ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.